كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ بے شک اللہ کی مسجدوں کی آباد کاری تو وہ لوگ ہی کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ محترم بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، دنیا میں اللہ رب العالمین کی دعوت، اسلام کی دعوت کو پھیلانے میں جو چیز بنیادی کردار ادا کرتی ہے وہ ہے اللہ کی مسجدیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ کی مسجدوں کو چار طرح کے لوگ، جن میں یہ چار خوبیاں ہوتی ہیں، وہ لوگ آباد کرتے ہیں۔ اس کی آباد کاری، اس کی تعمیر اور اس کی رونقوں کو بحال کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، ان میں چار خوبیاں ہوتی ہیں۔ پہلی خوبی من آمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، مطلب مسلمان ہے، پکا مسلم ہے، توحید والا ہے، مشرک جو ہے وہ اللہ کی مسجد کی آباد کاری کا حق رکھتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ توبہ کے اندر ہی فرمایا کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کا تو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا یہ کن کا حق ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر اس طرح ایمان لاتا ہے کہ اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کی ہر چیز میں اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں بناتا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور اپنے اسلام مسلمان ہونے کا عملی ثبوت 5 وقت نماز ادا کر کے دیتا ہے۔ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور پھر زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھ کے، کلمے کا اظہار کر کے اور نماز پڑھ کے باقی اسلام کے ارکان کی انکاری بن جاتا ہے، وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور چوتھی چیز اس کے اندر خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی انسان سے نہیں ڈرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کے نزدیک ساری جگہوں میں سے جو پسندیدہ ترین جگہ ہے وہ اللہ کی مسجدیں ہیں۔ جو مساجد ہے وہ اللہ کو بڑی پسند جگہ ہے۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور اللہ کے نزدیک سب سے بغیض ترین گندی جگہ وہ بازار ہے، جہاں انسان ہر قسم کی اللہ کی عبادت، ذکر و اذکار سے بالکل تہی دامن ہو کے
دنیا داری کے اندر مصروف ہو جاتا ہے، مشغول ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے گندی جگہ یہ بازار ہے۔ ہر شخص کے لیے نہیں، جو ایمان والا ہے اس کی جو کیفیت مسجد کے اندر ہے، مومن کی وہی کیفیت بازار میں بھی ہوتی ہے۔ وہ جیسے اللہ کو مسجد میں یاد کرتا ہے، وہ کاروبار کے اندر بھی اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ کاروبار کرتے ہوئے، لین دین کے معاملات کرتے ہوئے، جب وہ اللہ کی نگرانی کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا خوف دل میں بٹھا کے سارے معاملات ایمانداری سے طے کر رہا ہوتا ہے، وہ شخص اس وعید کے اندر نہیں ہے۔ اس کے لیے بازار میں جو وقت گزارا ہوا ہوتا ہے وہ بھی رحمت کا باعث بن جاتا ہے۔ تو مساجد کی یہ کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، یہ مقام بیان کیا ہے کہ مسلمانوں، اللہ کو پسندیدہ جگہ جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ مسجدیں ہیں، اور ان مسجدوں کے اندر ہونے والی مجلسیں، ان کے اندر بیٹھنے کی جو فضیلت ہے، اس میں جمعہ ادا کرنا، نماز پڑھنا، ذکر و اذکار کی جو مجلسیں ہیں، آپس میں نصیحت کی مجلسیں جو ہے، ان کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جو بھی لوگ، جو بھی مجلس اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں مجلس بپا کرتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں وہ مجلس ہو، جمعے کا خطبہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں اس مجلس میں شریک ہو، اللہ کے گھر میں کوئی بھی مجلس جو ہے، شرط یہ ہے کہ وہ مجلس ایسی ہونی چاہیے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ درس و تدریس، تبلیغ کی مجلس ہے، خطبہ جمعہ ہے، ذکر و اذکار کے لیے لوگ بیٹھے ہیں، نماز کے انتظار کے لیے بیٹھے ہیں، نماز پڑھ کے فارغ ہو کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ ساری مجلسیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت کیا بنائی؟ فرمایا الا نزلت علیہم السکینہ، فرمایا چار چیزیں ان پر اللہ کی طرف سے بطور فضیلت نازل ہوتی ہیں، اللہ ان کو پروٹوکول دیتا ہے چار چیزوں کے ساتھ۔ پہلی چیز فرمایا الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر اللہ سکینت نازل کر دیتا ہے۔ سکینت کا کیا مطلب ہے؟ سکینت کا مطلب یہ ہے اللہ ان کو دلی سکون، اطمینان عطا کر دیتا ہے۔ بڑی بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے مصیبتوں کے اندر گھرے ہوئے لوگ جب اللہ کے گھر میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں آ کے ذکر و اذکار کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ دلی اطمینان حاصل ہوتا ہے جو دنیا میں کہیں بھی حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا حفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، پہرا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین کے اندر اللہ کے راستوں پر چکر لگا رہے ہوتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ فرمایا دنیا کے اندر وہ اللہ کے کچھ بھیجے ہوئے فرشتے ہوتے ہیں جو راستوں پر چکر لگاتے ہیں اور ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں جن میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ان میں سے کسی کو ایسی مجلس مل جاتی ہے تو وہ اپنے دوسرے ساتھیوں سے آواز دیتا ہے، ان کو بلاتا ہے، آؤ تمہاری مراد پوری ہو گئی، تمہاری مراد یہاں ہے۔ چنانچہ وہ وہاں آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی مجلس کو فرشتے آسمان دنیا تک گھیر لیتے ہیں، اتنا زبردست پہرا ان کا دیتے ہیں، اپنے پروں کے ساتھ ان کو گھیر لیتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی مجلس جب فرشتے ان کو گھیرتے ہیں، اپنے پروں کا سایہ دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین پھر ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ جب وہ مجلس کے اندر، مجلس کے اوپر اپنے پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ ان سے پوچھتا ہے بتاؤ کہاں ہو، کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں اے اللہ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے ہیں، ہم اس مجلس کے اندر حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بتاؤ میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کہا نہیں یا اللہ، اللہ کی قسم تیرے بندوں نے تجھے دیکھا نہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں اور تیرے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا بتاؤ وہ مانگتے کیا چیز ہے، کس چیز کا سوال مجھ سے کر رہے ہیں؟
فرشتے کہتے ہیں اے اللہ وہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بتاؤ کیا میرے بندوں نے جنت دیکھی ہے؟ کہا اے اللہ تیرے بندوں نے جنت نہیں دیکھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ دیکھ لیں تو پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ پھر اس جنت کی طرف یہ زیادہ حریص ہوں گے، زیادہ لالچ کریں گے اور اس کی طرف زیادہ رغبت رکھیں گے. میں اچھا یہ بتاؤ یہ پناہ کس چیز سے مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ یہ تیری جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، تیرے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ پوچھتے ہیں بتاؤ انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے، آگ کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ کی قسم انہوں نے تیرا عذاب، تیری جہنم، آگ نہیں دیکھی. اللہ فرماتے ہیں اگر یہ دیکھ لے تو پھر ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ کہا اے اللہ اگر یہ دیکھ لے تو اس سے اتنا دور بھاگے، اتنا ڈرے کہ تیرا ڈر ان کے دلوں کے اندر مزید پختہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے فرشتے ہو میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا. کیا سمجھ آئی؟ کہ جب بھی انسان کسی مجلس میں بیٹھے اللہ تعالیٰ کے گھروں میں کسی گھر کے اندر تو اس کو مسلسل دعا کرتے رہنا چاہیے دل میں کہ یا اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے جنت کا 3 مرتبہ سوال کرتا ہے جنت خود کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ سے جہنم سے 3 مرتبہ پناہ مانگ لیتا ہے تو جہنم خود کہتی ہے یا اللہ اس کو مجھ سے بچا لے. تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو کہتا ہے اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جو اپنے کسی ساتھی کے ساتھ آیا تھا، مجلس میں بیٹھنے کا ارادہ نہیں تھا، وہ خاص اس مجلس میں بیٹھنے کے اہتمام کے ساتھ نہیں آیا تھا، وہ تو اپنے کسی کام کی غرض سے آ گیا تھا، مجبوراً اسے وہاں بیٹھنا پڑا. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے جو میری مجلس میں بیٹھے ہوئے میرے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس طرح ان کی مجلس ہے کہ ان کے ساتھ جو بیٹھنے والا ہوتا ہے چاہے وہ اپنی کسی غرض سے آیا ہوا ہے وہ خیر سے خالی نہیں رہتا، ان کا رنگ لے کر اٹھتا ہے. تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے مسجدوں کے اندر ہونے والی مجلسیں جو ہم یہاں پر عبادات کرتے ہیں ان کی کتنی فضیلت ہے. فرمایا حفتہم الملائکۃ، فرشتے ان پر سایہ کرتے ہیں. وغشیتہم الرحمۃ، تیسری فضیلت ان کو یہ ملتی ہے کہ رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے رحمت ان پر نازل کرتا ہے. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر ان لوگوں میں کرتا ہے جو ان کے پاس ہے. کیا ہی خوش نصیبی ہے ان لوگوں کی جو مسجدوں میں صرف اللہ کی رضا کی خاطر آتے ہیں اور یہ 4 فضیلتیں حاصل کرتے ہیں. ان میں یہ جو فضیلت ہے کہ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ ان کا ذکر ان لوگوں میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہیں، یعنی مقربین فرشتے جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر کر رہا. یہ کوئی تھوڑی خوش نصیبی نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے اس عمل کی وجہ سے محروم کر دیا گیا وہ بہت بڑی خیر سے محروم کر دیا گیا. تو اس سے سمجھ آئی کہ انسان مسجدوں کے ساتھ جتنا بھی دل لگائے گا وہ اس کے لیے خیر کا باعث ہی بنے گی. یہ مسجدیں انسان کو اللہ کی طرف سے سکون کا باعث بنتی ہیں اس کے لیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کی، اس کی آباد کاری کی بڑی فضیلت بیان کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے. اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا یصلی فیہ، جو شخص اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بناتا ہے اس لیے تاکہ اس میں نماز ادا کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کی آباد کاری کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس سے افضل گھر بنا کے اس کو دیتا ہے.
اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف پیشوں کے ساتھ نوازا ہے، مختلف مہارتوں سے نوازا ہے۔ کوئی کسی کاروبار کے اندر مصروف ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کسی کے پاس کوئی مہارت ہے۔ اس کو چاہیے، ہر شخص اس بات کا مکلف ہے کہ وہ مسجد کی تعمیر میں اپنے پیشے، اپنی مہارت کے بقدر اپنا حصہ ڈالتا رہے۔ ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے کہتی ہے اللہ کے رسول مسجد نبوی بن گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے پیشے یا جو میری استطاعت ہے، جو میری مہارت ہے، میں اس کے مطابق مسجد کی خدمت کر سکوں۔ کہا میرے پاس ایک غلام ہے جو بڑھائی ہے، ترخان ہے، آپ مجھے بتائیے میں کیا آپ کے لیے مسجد کی خدمت کے لیے کر سکتی ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تیرے پاس ترخان ہے، تو ایسے کر میرے لیے ایک ممبر بنا دے جس پر بیٹھ کر میں خطبہ ادا کروں۔ کیا سمجھ آئی اس سے؟ کہ ہر شخص اس بات کا مکلف ہے، اس کو خود سوچنا چاہیے کہ میرے پاس کون سی مہارت ہے۔ میں بجلی کا کام کر سکتا ہوں، اس کو چاہیے کہ مسجد کی پوری ذمہ داری لے لے کہ اس طرح کا جو بھی معاملہ ہے وہ میرے ذمے میں کروں گا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن جنت میں وہ چیز لوں۔ صحابہ کرام بڑا شوق رکھتے تھے مسجد کی تعمیر، اس کی آباد کاری۔ ایک دفعہ صحابہ کرام جب مسجد نبوی بن گئی تو مسجد میں کچھ لوگ آتے تھے، اصحاب صفہ تھے، کیونکہ نیا نیا اسلام پھیل رہا تھا۔ لوگ آتے تھے بڑی دور دراز سے، اپنے علاقے چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آتے تھے۔ آگے گھر بھی نہیں ہوتے تھے، سارے کے سارے مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے تھے۔ آپ وہیں پر ان کو پڑھاتے، وہیں پر تعلیم دیتے، وہیں پر اسلام کے بنیادی احکامات ان کو سکھاتے۔ جب وہ سیکھ لیتے تو پھر اپنے علاقے میں چلے جاتے اور وہاں اسلام کی تبلیغ میں مصروف ہو جاتے تھے۔ اچھا، ان کے لیے صحابہ کرام نے کیا بندوبست کیا؟ ہر صحابی جو انصار تھے ان کے جو باغات تھے وہ اپنے لحاظ سے، اپنے استطاعت کے مطابق، جن کا کھجوروں کا باغ تھا وہ کھجوریں لا کر مسجد میں لٹکا دیتا، جس کے پاس کھانا ہوتا وہ کھانا لا کے ان کو کھلاتا، جس کے پاس بکریاں ہوتی وہ دودھ لے آتا اور اصحاب صفہ کو لا کے پلاتا۔ جب وہ بھوکے ہوتے تو ان کو کھانا کھلاتا تھا تاکہ مسجد کی آباد کاری رہے، اس میں لوگ جوک در جوک آتے رہے۔ ہر نماز میں ہر روز صحابہ کرام اپنے گھروں سے کوئی کھجوریں لا کے لٹکا دیتا، جس کو بھوک لگتی وہ وہاں سے کھا لیتا۔ اس سے سمجھ آئی مسجد کی آباد کاری میں صحابہ کرام نے لوگوں کو کھانا بھی کھلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بنیادی وصف تھا، جب پہلی وحی آئی تو ڈرے ہوئے تھے، گھر میں لیٹے اور اپنی بیوی ماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے مجھے اپنی جان کے بارے میں خطرہ ہے، مجھے کمبل اڑا دو۔ نہیں، کلا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ کے اندر خوبیاں ایسی ہیں، آپ لوگوں کو جوڑتے ہیں، آپ رشتہ داریاں ملاتے ہیں۔ وتحمل الکل، اور بوجھ اٹھاتے ہیں لوگوں کا۔ وتکسب المعدوم، اور جس کے پاس کچھ نہیں نہ ہوتا اس کو کما کے دیتے ہیں۔ اور فرمایا آپ کھانا کھلاتے ہیں، تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ مسجدوں میں لوگ آتے ہیں، ان مسجدوں کے ساتھ دل جوڑنے کے لیے کھانا کھلایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایھا الناس، لوگوں سنو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، جو تمہیں ملے اس کو سلام کہو، سلامتی کی دعا دو، تم سے کسی کو خطرہ باقی نہ رہ جائے۔ اسلام کا بنیادی اقدار میں سے ایک بنیادی قدر یہ ہے افشوا السلام، آپس میں سلام کو عام کرو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، نہ دیکھو کہ یہ اپنا ہے یہ پرایا ہے، کھانا کھلاؤ، لوگوں کے دل جیت لو۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داریاں ملاؤ۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ،
اور رات کے وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہو، چاہے 2 رکعت پڑھ لو۔ رات کو نیند نہیں آ رہی، اٹھو اللہ کے سامنے 2 رکعت وضو کر کے ادا کرو، جو مانگو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ وہی ادا کر دے۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا دینے والا ہے، اتنا دینے والا ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی عطا کتنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ابن آدم دعوتنی ورجوتنی، اے آدم کے بیٹے تو مجھ سے مانگتا ہے اور تجھے امید ہے کہ میں بخشوں گا، یقین ہے تیرا کہ میں ہی ہوں بخشنے والا، غفرت لکا، جا میں تیرے لیے سارا کچھ تجھے بخش دیتا ہوں، تم میرے پاس زمین سے لے کے آسمان تک بھرے ہوئے سارے گناہ لے کے آ جانا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، غفرت لکا، مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، کچھ ہوتا ہی نہیں کہ تیرے سارے گناہ بخش دوں، میں اس پر قادر ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا مہربان ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، مسجد کی آباد کاری میں جس کی جو مہارت ہے، جو پیشہ ہے، وہ اس کے مطابق اس کی آباد کاری میں کوشش کرے۔ اور مسجد کی آباد کاری، مسجد کے آداب میں سے ایک ادب پہلا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے تو سب سے پہلے اس کو 2 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے، چاہے وہ کسی عبادت کے لیے آ رہا ہے، چاہے ویسے بیٹھنے کے لیے آ رہا ہے، چاہے ویسے لیٹنے کے لیے آ رہا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے دل تو مسجد کے ساتھ ہی جڑے ہوئے تھے، وہ جب بھی فارغ ہوتے مسجد میں آ جاتے، جب بھی ان کو مصروفیت سے تھوڑا سا ٹائم ملتا وہ فوراً مسجد میں آ کے ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے، اچھے علم کی مجلس میں مشغول ہو جاتے تھے۔ تو ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کا پہلا حق یہ ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے 2 رکعت نماز پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے، جمعے کا خطبہ، ایک شخص آیا، سلیک غطفانی اس کا نام ہے، آ کے بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا سلیک، اے سلیک اتصلی، کیا تو نے نماز پڑھی ہے، 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ کہتا جی نہیں۔ فرمایا قم، کھڑا ہو، فصلی فیہ رکعتین، 2 رکعتیں پڑھ، ولیتجوز فیہما، اور مختصر کر لے، کیونکہ خطبہ ہو رہا ہے، لیکن یہ رکعتیں ضرور پڑھ۔ اور ساتھ ہی فرمایا لوگوں جب بھی تم میں سے کوئی شخص باہر سے مسجد میں آئے، امام خطبہ بھی دے رہا ہو، جس کو غور سے سننا، اپنی پوری توجہ سے سننا، اور جب نیند آ رہی ہو تو اچھے چوکنا ہونا، اور زیادہ آ رہی ہو تو جگہ بدل لینا۔ یہ اتنی تنبیہ، یعنی اس کے آداب اتنے سخت ہیں۔ فرمایا پھر بھی تم میں سے کوئی شخص آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو، وہ بیٹھے نہیں بلکہ پہلے 2 رکعتیں پڑھے، یہ مسجد کا حق ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے دور میں، دور خلافت میں، ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص آیا، آ کے بیٹھ گیا۔ وہ شخص بھی کون تھا؟ بڑی شان والا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ موطا امام مالک میں کہ وہ عثمان بن عفان تھے۔ آ کے بیٹھ گئے، جمعہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے ڈانٹا ان کو کہ بھلا یہ بھی کوئی وقت ہے آنے کا، اس وقت آ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا اے عمر بن خطاب امیر المومنین، یا امیر المومنین، میں کسی کام کے اندر مصروف تھا، گھر سے باہر تھا، علاقے سے باہر تھا، ابھی آیا ہوں اور گھر بھی نہیں جا سکا، غسل بھی نہیں کر سکا، صرف وضو کر کے جلدی سے مسجد میں آ گیا ہوں اور بیٹھ گیا ہوں۔ تو میں کھڑا ہوں نماز پڑھ۔ کہا ایک تو لیٹ آ رہا ہے، اوپر سے نے غسل بھی نہیں کیا اور وضو کر کے بیٹھ گیا، تجھے پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا حکم دیا جمعے کے لیے؟ تو مطلب اتنی سخت وعید کرتے تھے، اتنی سخت پکڑ کرتے تھے صحابہ کرام کہ جمعہ یا نماز اس کے لیے جلدی آنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہمارا تو بھائیوں معاملہ ہی بڑا خطرناک ہے، ہم آرام سے اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، چلے جائیں گے، پہنچ جائیں گے، خطبہ سننا کون سا فرض ہے، کون سا ضروری ہے، نماز پڑھ لیں گے، خیر ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، ایک ایک اجر کے لیے، چھوٹے چھوٹے عمل کے لیے صحابہ کرام اتنے مشتاق ہوا کرتے تھے، اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر وہ اجر پانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔